अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी से डरते हो, नून मीम राशिद की एक शाहकार नज़म है। आज के इस लेक्चर में हम इस नज़म का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। ये नज़म मैंने इसके चंद मिसरे मैंने यहाँ लिखे हैं। पूरी नज़म आपको गूगल या फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। ज़िंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बा भी हैं, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो। तो ये पूरी नज़म है, चंद मिसल मैंने आपके सामने इसके पढ़े हैं। अब हम आते हैं इसके फ़नी फ़िक्री जायज़े की जानिब, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसका फ़नी जायज़ा हम पढ़ते हैं अब कि इस नज़म के जो फ़नी खूबियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो पहला है आज़ाद नज़म की साख्त। इसकी स्ट्रक्चर जो है साख्त तो आज़ाद नज़म है, यानी ये आज़ाद नज़म की हैत में लिखी गई है। और आपको पता है कि आज़ाद नज़म में उसमें किसी बहर की, काफ़िया, रदीफ़, इन चीज़ों की पाबंदी नहीं होती। तो ये नज़म आज़ाद नज़म की बेहतरीन मिसाल है। ना रदीफ़ है, ना काफ़िया की पाबंदी, लेकिन आहंग, मूसीक़ियत, रवानी और तकरार की फ़नी तकनीक से, फ़नी खूबी से नज़म में एक ख़ास रिदम और मूसीक़ियत पैदा की गई है। अच्छा, साथ साथ में मैं वजाहत भी करता हूँ। ये नज़म ये आज़ाद नज़म की शक्ल में है, हैत में है। इसमें अगरचे काफ़िया, रदीफ़ ये चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे अल्फाज आए हैं, ऐसे जुमले आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसकी वजह से, इस रिपीटिशन की वजह से इस नज़म में रवानी और वो आहंग और मूसीक़ियत जैसी खूबी पैदा हुई है। ये इस नज़म की एक अहम खूबी है। तकरार का फ़नकाराना इस्तेमाल। तकरार मतलब रिपीटिशन, बार बार किसी चीज़ का आना। ज़िंदगी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, इस जैसे जुमले नज़म में बार बार आते हैं और हर बार एक नए मफ़हूम और शिद्दत के साथ कारी पर असर डालते हैं। तो ये जुमले देखे ये बार बार आते हैं। तो इस नज़म में हम कह सकते हैं कि तकरार का वो फ़नकाराना हुनर, फ़नकाराना इस्तेमाल भी इस नज़म में मौजूद है। तकरार है इसमें, ठीक है। तो ये चंद मिसरे हैं जो बार बार आप जब ये पूरी नज़म पढ़ते हैं तो ये मिसरे बार बार आपके सामने आएंगे। तो ये भी एक फ़नी खुसूसियत है तकरार। अलामती ज़बान। नज़म में अलामतों का गहरा इस्तेमाल भी हुआ है, और ये नून मीम राशिद की सिर्फ इस नज़म का नहीं बल्कि इनकी जितनी भी नज़में आप पढ़े तो उसमें अलामतों का इन्होंने बेतहाशा इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से इसकी शायरी, इसकी जो नज़में हैं वो मुबहम हो जाती है। कम पढ़े लिखे जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए इनके नज़मों को समझना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अलामतों का इस्तेमाल होता है। तो इस नज़म में ज़िंदगी से डरते हो, इसमें भी अलामतों का इस्तेमाल हुआ है। मसलन रात का लबादा, ये जो अल्फाज का मजमूआ है, रात का लबादा इस नज़म में है। तो ये जुल्म, जबर या लाइल्मी के लिए अलामत के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, रात। इसी तरह देव का साया, ये ताकतवर या इस्तिबदादी क़ुव्वतों, ज़ालिम जाबिर जो क़ुव्वतें होती हैं उसके लिए देव का साया, ये अलामत, ये अल्फाज बतौर अलामत इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह सुबह की अज़ान, बेदारी और एक नए आगाज़ के लिए अलामत के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये भी इनकी इस नज़म की अहम खुसूसियत है, अलामतों का इस्तेमाल, और यही अलामतें हैं। तहय्युल और तजरीद। तहय्युल और तजरीद। तजरीद आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं।
اس پر میں نے علیحدہ سے ایک لیکچر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نظم میں کوئی محسوس واقعہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ خیالات، جذبات اور تجریدی تصورات کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو جدید اردو نظم کی اہم خصوصیت ہے۔ تو تخیل اور تجرید یہ بھی ان کی شاعری کی بلکہ اس نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کوئی واقعہ اس نظم میں نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں ایک خطیبانہ انداز انہوں نے اپنایا ہے، اور جتنے بھی ان کے علامات ہیں، تصورات ہیں، راشد کے جو خیالات اور جذبات ہیں، ان کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے، اپنے تخیل کو بھی اس میں شامل کیا ہے انہوں نے۔ یہ جدید اردو نظم یعنی انجمن پنجاب کے بعد جو نظم ہے، جتنی بھی نظمیں لکھی گئی، تو یہ ان نظموں کی اہم خصوصیت ہے کہ اس میں تخیل کی فراوانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تخیل، اس پر میں نے علیحدہ سے لیکچر بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک وسیع ٹاپک ہے تخیل۔ خطیبانہ اسلوب یا خطابیہ اسلوب، خطیبانہ نہیں خطابیہ اسلوب، یعنی جب آپ کس سے خطاب کرتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ خطابیہ کے انداز کہلاتا ہے۔ تو یہ اس نظم میں براہ راست سوالات اور مخاطب کا انداز ہے، جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ راشد کا لہجہ نہ صرف استفساری ہے، بلکہ چیلنج دینے والا اور بیدار کن بھی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے، یہ راشد بار بار سوالات پوچھتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، سوالات کرتے ہیں آپ سے، استفساری لہجہ ہے، استفسار سوال کو کہتے ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، تو دیکھیں یہ سارے سوالات ہیں، اور جیسے کہ کوئی بیٹھا ہو اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ایک شخص اس کو تقریر کر رہا ہو، تو اسی طرح انداز ہے اس نظم کا۔ تو یہ بھی ان کی ایک فنی خوبی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فکری جائزے کی جانب۔ فکری جائزہ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا۔ فکری جائزے کا مطلب ہے کہ اس نظم میں راشد نے کیا کہا ہے۔ ہم نے پہلے فنی جائزہ پڑھا، مطلب کیسے لکھا ہے، اس کو فنی جائزہ کہتے ہیں۔ کیا لکھا ہے، اس کو فکری جائزہ۔ اس نظم میں کیا ہے، کوئی کیسی بات انہوں نے کی ہے، کیا بات کی ہے، تو اس کو ہم فکری جائزہ کہتے ہیں۔ تو پہلے ہیں خوف اور جبر کے خلاف احتجاج، یہ اس نظم کا ایک اہم موضوع ہے۔ نظم کا بنیادی سوال زندگی سے ڈرتے ہو ایک استہزائیہ سوال ہے، ایک تنقیدی سوال ہے جو قاری کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ سوال دراصل ان لوگوں سے ہے جو سچائی، آزادی اور تبدیلی سے خوفزدہ ہیں۔ یعنی راشد اس نظم میں بار بار سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، تو یہ ایک تنقید، ایک طرح سے تنقید کر رہے ہیں، ایک طرح سے مزاح اڑایا ہے لوگوں کا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں آزادی سے، کیوں آپ خوف اور جبر سے ڈرتے ہیں، کیوں آپ آزادی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو یہ ان لوگوں پر ایک تنقید کا نشتر بھی انہوں نے برسائے ہیں۔ انقلابی اور حوصلہ افزا پیغام، یہ بھی اس کا ایک اہم موضوع ہے کہ اس نظم میں زندگی سے ڈرتے ہو، اس نظم میں مایوسی کے خلاف امید، جمود کے خلاف حرکت اور خاموشی کے خلاف آواز کا پیغام ہے۔ راشد نے اس نظم کے ذریعے قارئین کو بیدار کرنے اور انہیں اپنے وجود، ارادے اور طاقت کا شعور دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک انقلابی نظم بھی ہے یہ، لیکن لہجہ اس کا ایسا ہے کہ بالکل علامت اس میں استعمال ہوئی ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کی نظموں کو، کیونکہ اس میں علامتوں کا استعمال ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ فیض احمد فیض کی نظمیں پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے ظاہراً کوئی علامت اس میں نہیں ہے، اتنی علامتیں اس کی نظموں میں نہیں ہے، تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ فیض نے انقلاب کی بات کی ہے۔ راشد نے بھی اس نظم میں انقلاب کی بات کی ہے، لیکن علامتوں کا سہارا لیا ہے۔ تو ایک انقلاب اور حوصلہ افزا پیغام بھی انہوں نے اس نظم میں دیا ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، اور لوگوں کو جمود توڑنے کی طرف راغب کیا ہے کہ آپ جو سوئے ہوئے ہیں تو اس نیند سے آپ بیدار ہو جائے۔ تو یہ ایک پیغام، خاموش پیغام انہوں نے اس نظم میں دیا ہے۔ وجودی فلسفہ،
یہ ایک فلسفہ ہے وجودی، ایک طویل ٹاپک ہے، لیکن آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں ایک انسان کی آزادی محور ہوتی ہے، ایک انسان کی آزادی کی بات ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس فلسفے میں انسان کی آزادی کو مرکز بنایا جاتا ہے۔ تو نون میم راشد کی شاعری میں وجودیت کا رنگ نمایاں ہے۔ اس نظم میں بھی آدمی کے وجود، اس کے زبان، اس کے ہاتھ، اس کی نوا آواز کو نمایاں کر کے اسے کائنات میں مرکزی حیثیت دی گئی ہے کہ انسان آزاد ہونا چاہیے، اس کی زبان، اس کے گفتار، ان کے الفاظ پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک وجودی فلسفہ بھی اس نظم میں ہے۔ نتیجہ، مجموعی جائزہ اگر ہم دیکھیں اس پورے نظم کا تو زندگی سے ڈرتے ہو ایک فکری طور پر بیدار کرنے والی اور فنی اعتبار سے مؤثر نظم ہے۔ اس میں نون میم راشد نے انسان کے وجود، اس کی طاقت اور اس کی بیداری کو نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ نظم جمود، خوف اور بے عملی کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہے اور قاری کو دعوت دیتی ہے، پڑھنے والے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ خود کو پہچانے، بولے، اٹھے اور روشنی کا سفر اختیار کرے، یعنی آزادی کی صدائیں بلند کرے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔